अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायज़ा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी इलाका वाकई में खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जमी सफ़ेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसके हद से ज़्यादा इसरार पे मुझे मजबूरन यह फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर उस दिन अजीब बात यह हुई, गाड़ी की बाज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं भी कोई खराबी मुझे नज़र ना आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई है, जो मैं तो अगली 100 ज़िंदगियों तक भी ठीक ना कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ़ ना था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह थी भी तो वो मेरे इल्म में तो ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके उसे इस सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं उसे कम अज़ कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कशमकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो 2 नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या, किसी जानवर तक का कोई वजूद ना था। और ऐसे में ये उन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेख्तियार उन्हें बता दिया। फिर उनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही हो गई। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी उसी इलाके तक जाना था जहाँ मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के ख़िलाफ़ था, इसलिए मैंने उन दोनों को लिफ्ट दे दी। उनमें से एक लड़के ने कहा, आपका नाम क्या है भाई? अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। उस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप उस गांव में पहली बार जा रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया।
ہاں، میں نے اس بار بھی ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ۔ مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگایا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پہ گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بھی بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہی تھے اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے۔ یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وہ پراسرار انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگتا قبرستان سے، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا جس وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا۔ قبرستان میں خطرناک جن بھوت ہوتے ہیں، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھا، اور میں نے بے اختیار ایک ٹیکا لگایا۔ یہ سب جن بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہی ہوتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں دو دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے۔ وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھی۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔
اسد نے کہکا لگایا، تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو نہ کرو۔ اسد فہد اعتماد سے بولا، میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو گے کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا، آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو اسد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا، اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا، دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا، کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھیں، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔